تہجد آپ کے لیے صرف ایک نفلی نماز نہیں بلکہ یہ ایک معجزے پیدا کرنے والی نماز ہے۔ اگر تم بہت پریشان ہو یا تمہیں کوئی اپنی من پسند چیز چاہیے تو تم اس کے لیے تہجد ضرور پڑھو۔ تہجد ایک بہت خاص نماز ہے جس کا بلاوا آسمان سے آتا ہے۔ اس کی کوئی اذان نہیں ہوتی۔ اگر یہ خاص نماز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے تہجد کے لیے پہلے آسمان پر نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو نماز پڑھو تو تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جیسے باقی نمازوں کی اذان ہوتی ہے اور تہجد کی اذان نہیں ہوتی، تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ایسے ہی اللہ پاک نے ان لوگوں کو جو تہجد پڑھتے ہیں ان لوگوں سے جدا رکھا ہے جو تہجد نہیں پڑھتے۔ یہ ایک خاص نماز ہے اور اس کا الہام خاص بندوں پر ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ تہجد کی نماز لازمی پڑھو کہ تم سے پہلے صالحین کی عادت رہی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اس کی خوشنودی ملتی ہے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ان کی معافی ملتی ہے، آگے آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ملتی ہے اور اللہ کی جانب سے شفا بھی ملتی ہے۔ اللہ اپنے تہجد پڑھنے والے بندوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے۔ جب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں صدا دے رہا ہے، تو وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ خود کہتا ہے، مجھ سے مانگو۔ کیا دنیا کے بادشاہ تمہیں صدا لگا کر کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو؟ ہرگز نہیں۔ تو تم اس بادشاہ سے ضرور مانگو۔ تہجد کے ٹائم مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس ٹائم لوگ اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھتے ہیں اور اللہ کو وہ بندہ بہت پیارا ہے جو اپنی نیند کو قربان کر کے اس کے لیے اٹھے، اور تہجد کی دعاؤں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، انسان کا نصیب بھی نہیں، اور نصیب کو جو واحد چیز بدل سکتی ہے وہ صرف تمہاری دعا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو کہ تم اس ذات سے مانگ رہے ہو جو ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تہجد ایک طاقتور نماز ہے جو تمہاری دعائیں قبول کروانے کا ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز کن کی منزل تک لے جاتی ہے۔ جب تم تہجد کے سجدوں میں روتے ہو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے تمہیں کیا چاہیے، میں تمہیں عطا کروں۔ اگر تمہیں بہت پریشانیاں ہیں، تمہارا دل سکون نہیں پا رہا، تم اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کرو، تم اللہ سے سب کچھ مانگو جو تمہیں چاہیے، تم وہ بھی مانگو جو تمہیں لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ وہ آزمائش کے لیے تم سے تھوڑی دیر دور رہ سکتا ہے، تمہارے نصیب کا کوئی کھا نہیں سکتا، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ تمہارے پاس رہ نہیں سکتا۔ لیکن تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ اس میں جو دعائیں مانگی جائیں وہ نصیب کو بدلنے پر قادر ہیں۔ اگر تمہیں اپنی زندگی مشکل نظر آ رہی ہے تو آسانی کا وعدہ بھی اللہ پاک نے کیا ہے، وہ تمہیں تمہاری امید سے زیادہ ہی عطا کرے گا۔ تمہارے ادھورے قصے، تمہاری ناممکن خواہشات، تمہارے لا حاصل خواب، اس کے لیے ان کو پورا کرنا بالکل بھی ناممکن نہیں ہے۔ تمہاری ایک تہجد کی نماز پوری زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر تمہارے دل میں اپنی دعائیں قبول کرنے کی سچی لگن ہے تو پھر تم تہجد تک ضرور جاؤ گے۔ پیارے بہن بھائیوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کے دل کی ہر وہ خواہش جو آپ کے حق میں بہتر ہو وہ ضرور پوری ہو اور آپ کو اللہ پاک بہت ساری خوشیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔